الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ ہمارا باب نمبر 3 ہے فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء۔ وضوء کی فضیلت اور ان لوگوں کا بیان جن کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں وضوء کے اثرات سے چمک رہے ہوں گے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء۔ میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جبکہ وضوء کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ان کے ہاتھ چمکتے اور پاؤں چمکتے ہوں گے۔ پھر آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ تو جو تم میں سے اپنی چمک کو بڑھانا چاہے وہ اسے بڑھا لے۔ اس حدیث کے اندر بہت ہی قیمتی اور اہم باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور اس کے اندر کچھ اصول حدیث سے متعلق بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ سب سے پہلے تو وضو کی فضیلت کا یہ ایک بہت بڑا تمغہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ وضو ہمارے سے پچھلی امتوں کے اندر بھی تھا، کیونکہ وہ بھی نماز ادا کرتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، جیسا کہ مختلف احادیث کے اندر اور قرآنی آیات کے اندر آتا ہے کہ نماز کا حکم پچھلے انبیاء بھی دیتے رہے ہیں۔ لیکن ہاتھ اور پاؤں اور اعضائے وضو کا چمکنا یہ اس امت کے ساتھ ہے، خاص ہے۔ یہ اس امت کی خاص علامت ہے، امت کے اوپر خاص اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اور یہ امت کی روز قیامت پہچان ہوگی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو پہچاننا ہے وہ وضو کے اثرات سے چمکنے والے اعضاء سے پہچاننا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو نماز ادا نہیں کرتا، جو وضو نہیں کرتا، گویا اس کا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسی کے اعضاء چمکیں گے جو وضو کرتا ہوگا۔ جو وضو کرتا ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں پھر وہ دیکھ لے کہ یہ کتنا خطرناک اس کا معاملہ ہے۔ یہاں حضور علیہ السلام نے اپنی امت کا ذکر کیا، ان امتی، تو امت دو طرح کی ہے، ایک امت اجابت اور ایک امت دعوت۔ امت دعوت سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کے نبی بنائے جانے کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لیے آئیں گے۔ وہ سب حضور علیہ السلام کی امت دعوت ہیں کہ آپ کو ان سب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا، آپ ان سب کے لیے اللہ کی طرف سے نبی بنائے گئے۔ اب ان میں سے جو ایمان لے آئیں گے وہ آپ کی امت اجابت ہیں، جنہوں نے آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیا، قبول کر لیا۔ تو اس حدیث میں امت سے مراد امت اجابت ہے، یعنی جو آپ پر ایمان لائی رہے، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ اور اسی میں یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ جو شخص بالکل نماز ادا نہیں کرتا تو وہ شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے گویا وہ نہیں ہے۔ اسی لیے علماء میں ایک بہت بڑے طبقے کا یہ موقف ہے کہ مستقل نماز کا تارک وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ مسلمان اور مشرک کے درمیان، ایمان اور شرک کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے۔
ومن ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، اور جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ تو وہ جس نے جان بوجھ کر الصلاة آیا کہ نماز، جن سے نماز کو چھوڑ دیا، نماز بالکل نہیں پڑھی، یا ایسے پڑھی کہ گویا اس نے نہیں پڑھی، عید کے اوپر چلا گیا، تو ایسا شخص جو ہے وہ پھر امت میں سے نہیں ہے۔ یہ ایک علماء کے گروہ کا موقف ہے۔ جبکہ دوسرا موقف وہ یہ بھی ہے کہ جو نماز کو فرض سمجھتا ہے، اللہ کا حکم سمجھتا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے چھوڑتا ہے، تو وہ سخت گناہ گار تو ہے مگر کافر نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث اس پہلے موقف کی بہت زبردست تائید کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کو پکارا جائے گا، کہ یہ پکارنا کس لیے ہوگا؟ حساب و کتاب کے لیے، حساب و کتاب کے لیے، پھر جنت میں داخلے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ذریعے سے پکاریں گے۔ اسی طرح فرمایا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف پکارا جائے گا۔ تو حساب و کتاب کے لیے پکارا جانا ہو یا جنت میں داخلے کے لیے پکارا جانا ہو، آپ دیکھیں پھر اس امت میں کون شامل ہوگا؟ جن کے اعضاء چمکتے ہوں گے، یہ پہچان ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے اور اپنے ارد گرد اپنے ساتھ رہنے والوں کے وہ لوگوں کی اس چیز کی فکر کرے، خاص کر کے میاں کا بیوی کی فکر کرنا، بیوی کا میاں کے معاملے میں فکر کرنا، اسی طرح اولاد کی فکر کرنا، بہن بھائیوں کی فکر کرنا، ان کے لیے تلاش کرنا راستے کہ کس طرح سے انہیں نماز کے اوپر لایا جائے۔ مسجد میں نہیں پڑھتے، کم از کم گھر کے اندر ادا کر لیں، سستی ہو جاتی ہے لیٹ پڑھ لیں لیکن نماز کو نہ چھوڑیں، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس کو مختلف انداز میں سیکھنا چاہیے، کس طرح سے ہم اپنے ساتھ چلنے والوں کو اور اپنے آپ کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو کس طرح نماز کے اوپر لے کر کے آئیں۔ اور دوسری چیز، اس امت کا فضل اور اس امت کی اللہ رب العزت نے جو شان رکھی ہے وہ اس حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے کہ اتنی انسانیت ہوگی آدم سے لے کر علیہ الصلاۃ والسلام، کہتے ہیں کہ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، 1,24,000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ کتنی انسانیت ہے حضرت آدم سے لے کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی تک، جو دنیا کے اندر آئی اور زمین کے اندر دفن ہو گئی، اور قیامت کے دن وہ ساری کی ساری انسانیت کھڑی ہوگی۔ تو کتنا خوش نصیب ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہونے والا وہ انسان کہ جو نماز کو ادا کرتا ہے اور حضور علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے چمکتے ہوئے اعضاء کے ذریعے پہچانا جائے گا، اس کی پہچان ہوگی۔ تو یہ خوش بختی کو، اس مقام اور مرتبے کو محسوس کرنا، یہ بڑا ہی بلند مقام ہے، بڑا ہی بلند مقام ہے۔ اور اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو تمام انبیاء کے امام ہیں، تو ساری انسانیت کے سردار ہیں۔ آدم اور آدم کے سوا جتنے انسان ہیں سب کے سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آدم ومن سواہ تحت لوائی، سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، حضور نے فرمایا۔ انا سید ولد بنی آدم، میں بنی آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونا، اس کے جہاں اور بہت سے فضائل ہیں،
اس میں ایک فضیلت یہ ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ تو اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلی بات بیان فرمائی، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، جو چاہتا ہے اس کی چمک زیادہ ہو تو وہ کر لے۔ اب یہ الفاظ جو ہیں یہ حدیث کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اگر یہ ہم نے گروپ کے اندر شیئر کرتے ہیں حدیث، آپ وہاں پر دیکھیں عربی میں کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ حدیث کے ملے ہوئے ہیں۔ اب محدثین، اللہ ان کی قبروں پر رحم فرمائے، قبروں کو نور سے بھرے، ان کی کتنی زبردست محنت ہے کہ وہ صحابی کے الفاظ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے الگ کرتے ہیں، اور ایسی حدیث کو حدیث مدرج کہتے ہیں، جس کے اندر راوی اپنی طرف سے کوئی الفاظ کا اضافہ اس انداز میں کر دیتا ہے کہ وہ حدیث کے الفاظ کے ساتھ مل جاتے ہیں، حدیث کے الفاظ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو پھر محدثین جو ہیں اس کو ان کے ان الفاظ اور حضور علیہ السلام کے الفاظ کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں، اور اس کے مختلف طریقے ہیں، جو اصول ہیں جن کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ جیسے اسی حدیث کو دیگر صحابہ نے روایت کیا اور انہوں نے یہ لفظ نہیں بولے، اسی طرح الفاظ کا جو اس کے اندر جو غرابت ہے، اس کے اندر جو کلام نبوی سے جدا ہونا ہے، وہ بھی جو ہے دلیل بنتا ہے۔ اور بھی بہت سارے اس کے اصول ہیں، تو انشاءاللہ ہم اصول حدیث کے مضمون میں اللہ نے چاہا تو جلد پڑھیں گے۔ تو اسے حدیث مدرج کہتے ہیں، اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ تھا کہ وہ بازوؤں کو کندھے تک دھوتے، کہ اس شوق سے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، لیکن باقی صحابہ نے ان کے اس عمل سے اتفاق نہیں کیا اور ان کے ساتھ اس میں اختلاف کیا۔ صحیح بات یہی ہے کہ کوہنیوں تک ہی دھویا جائے، کوہنیوں تک ہی دھویا جائے۔ تو البتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اجتہاد تھا، جس اجتہاد پر یقیناً انہیں اجر ملا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اجتہاد کرتا ہے اگر وہ غلط اجتہاد کرے تو اس کو اس کا ایک اجر ملتا ہے، لیکن اجتہاد کرنے والے کا اس کے اہل ہونا ضروری ہے کہ وہ اس لیول پر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھ کر حدیث میں اپنی رائے سے کوئی بات کر دے، اس درجے کا وہ، اس مقام کا وہ انسان ہو۔ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ احادیث نبویہ کے بہت بڑے بیان کرنے والے ہیں، اور حضور کے ساتھ ایک ایسا وقت گزارنے والے ہیں جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث کو سنا، انہیں محفوظ کیا اور انہیں پھر آگے امت تک پہنچایا۔ تو ان کا اجتہاد کرنا ایک حیثیت رکھتا ہے، اور اس کو ہم اگر غلط بھی کہہ رہے ہیں تو اپنی رائے سے نہیں کہہ رہے، بلکہ دیگر صحابہ نے جو ان سے اختلاف کیا اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے جو انہوں نے بیان فرمایا۔ اس سے اگلا جو باب ہے، اس باب کا عنوان ہے باب لا يتوضأ من الشک حتى يستيقن، شک کی بنیاد پر وضو نہ کرے جب تک کہ اسے بے وضو ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ یعنی ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے وضو کیا تھا، کہ پچھلی نماز کے لیے وضو کیا تھا، اب وہ نماز کو نہ توڑے اس خوف سے یا اس وسوسے کی وجہ سے کہ شاید میں نے وضو میرا ٹوٹ گیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو وسوسے کو اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ایک فقہی قاعدہ ہے، الیقین لا یزول بالشک، جو بات یقینی ہے وہ شک وسوسے سے وہ ختم نہیں ہوتی۔
اب وضو کا کرنا تو یقینی ہے کہ ظہر میں وضو کیا تھا، عصر کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، تو اب نماز کے اندر وہ محض شک آنے کی وجہ سے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہو، کہ شاید یہ ہو گیا ہو، شاید میں جو ہے ہوا خارج ہوئی ہو، یا اور کوئی بھی ذریعہ وضو ٹوٹنے کے کوئی بھی سبب پایا گیا ہو، تو وہ نماز کو نہیں توڑ سکتا۔ اسی بات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے راوی جو ہے عباد بن تمیم ہے، وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہو شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شکوہ کیا، ٹھیک ہے، یہ بیان کیا، الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، کہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کو نماز میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کی ہوا نکلی ہے، کہ اس کو ہوا نکلتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ فقال لا ينفتل او لا ينصرف، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نماز سے نہ پھرے، نماز کو نہ توڑے۔ تو دو لفظ بولے، لا ينفتل، راوی کو شک ہوا اور انہوں نے دونوں لفظ نقل کر دیے، او لا ينصرف، یا نہ پھرے یا نماز کو نہ توڑے، حتی يسمع صوتا او يجد ریحا، یہاں تک کہ وہ ہوا کی آواز، اگر اس کی ہوا خارج ہوئی ہے تو اس کو آواز آئی ہو تو پھر وہ نماز توڑ دے، یا اس کو بو آئی ہو، بدبو آئی ہو، تو اس صورت میں وہ نماز کو توڑے گا، وگرنہ وہ نماز کو جاری رکھے گا، نماز کو جاری رکھے گا۔ اور اس حدیث کے تحت بہت سارے قواعد ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں حدیث اور قرآن کی روشنی میں۔ پہلا تو میں نے آپ کو بتایا کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین جو ہے وہ شک کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یقین کو یقین ہی ختم کرتا ہے، شک ختم نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا قاعدہ ہے الاصل بقاء ما كان على ما كان، جو بنیادی شریعت کے اندر بات ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز جیسے تھی وہ ویسے ہی مانی جائے گی، جب تک کہ کوئی اس کو توڑنے والی چیز اسی لیول کی نہ پائی جائے۔ اب اس نے وضو کیا تھا تو شریعت میں وہ باوضو سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے، جب تک کہ اس کے باوضو ہونے کا یقینی علم نہ حاصل ہو۔ اسی طرح سے ایک اور قاعدہ بھی ذکر کیا کہ اذا شک فی وجود الشیء فالاصل عدمہ، جب کسی چیز کے وجود میں شک ہو کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہے، قاعدہ بہت زبردست ہے، جب کسی چیز کے وجود میں شک ہو کہ یہ پائی گئی ہے یا نہیں، میں واش روم گیا تھا یا نہیں، ٹھیک ہے، ہوا خارج ہوئی یا نہیں، مثال ہے، تو فالاصل عدمہ، اصل کیا ہے کہ وہ عدم ہے، وہ نہیں ہے، اصل یہی ہے کہ وہ نہیں ہے، اصل یہ نہیں ہے کہ وہ ہے، ٹھیک ہے، اصل بنیاد یہ بنے گی کہ وہ نہیں ہے جب تک شک ہے، تو یقین کے بغیر نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک آدمی کو یہ یقین ہے مثلا کہ وہ واش روم گیا تھا، اب اس کو شک ہوتا ہے کہ میں نے وضو کیا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، وضو کیا ہے یا نہیں، یہ شک ہو رہا ہے، تو اب ان سارے قواعد کی روشنی میں ہم کیا کہیں گے کہ اس کا وضو ہے یا نہیں؟ ہاں جی، ہم کہیں گے وضو نہیں ہے، کیونکہ اس کا واش روم جانا تو یقینی طور پر پتہ ہے، پکی بات ہے کہ وہ واش روم گیا تھا، وضو میں شک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے جو شک ہے اس کی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت جو ہے وہ یقین کی ہے۔ البتہ جس آدمی کو شک ہوتا ہو، وسوسہ آتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لے، زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ جو ہے نماز کے اندر پھر وسوسوں کا شکار نہ ہو۔ البتہ اگر اس نے نماز شروع کر لی
تو उस सूरत के अंदर फिर वो नमाज को जारी रखेगा, उसको ख़त्म नहीं करेगा। तो अलबत्ता ये तो मशवरा था ना, लेकिन हुक्म क्या है? अगर वो नमाज नहीं पढ़ रहा अभी, ठीक है, सर्दी है, अभी उसने ज़ोर के लिए वज़ू किया, अब वो असर का टाइम हो गया, अब वो क्या उस पर फ़र्ज़ है कि वो वज़ू करे? वसवसे की वजह से? नहीं, नहीं, फ़र्ज़ नहीं है उसके ऊपर, वो पढ़ सकता है। उसका वो जो नमाज है वो दुरुस्त होगी, ठीक है? उसकी नमाज दुरुस्त होगी, ठीक है? चाहे उसको वसवसा पाया जाए, तो वसवसा चाहे नमाज में हो या नमाज से पहले हो, वसवसे की कोई हैसियत नहीं है। ये बात अच्छे से याद कर लें। वसवसा चाहे नमाज में पाया जाए या नमाज से पहले पाया जाए, दोनों सूरतों में वसवसे की कोई हैसियत नहीं है। वो अपनी नमाज को कंटिन्यू रखेगा, नमाज को पढ़ेगा, और अगर नमाज से पहले उसको वसवसा आया है, तो भी उसके लिए वुज़ू करना जायज़ तो है कि वो कर ले, ठीक है? लेकिन उस पर फ़र्ज़ नहीं है, वो बावुज़ू ही है, ठीक है? बावुज़ू ही है। तो ये 2 अहादीस हैं, 2 अबवाब हैं जो हमने पढ़े। इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं, आपका कोई सवाल है तो उसपे तरफ आ जाते हैं।